سورہ شعراء آیت 112۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا۔ کس بات کے جواب میں کہا؟ وہ بات جو ان سے کی گئی کہ ہم آپ کی کیوں اتباع کریں، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے یا آپ کے جو ارد گرد ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ معاشرے کے کمتر لوگ ہیں۔ تو وہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ وما علمی، اور مجھے کیا علم اور مجھے کیا جاننا، بما اس کی جو کانو وہ یعملون عمل کرتے ہیں، یعنی جس پر وہ عمل پیرا ہیں، جو وہ اعمال کرتے ہیں، مجھے ان اعمال کی حقیقت کا کیا جاننا۔ اگلی آیت دیکھیں، ان نہیں حسابہم، ان کا حساب، الا مگر صرف علی ربی، میرے رب پر، لو اگر تشعرون تم سمجھتے ہو تو اب ہر ایک کے اعمال کا حساب لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میں نہیں ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں یا مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ ان کے اعمال یا ان کی حقیقت یا ان کا اصل پس منظر کیا ہے۔ میرا اور ان سب کا جس نے حساب لینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ ذات موجود ہے حساب لینے کو، تو میں کون ہوں کہ میں یہ کام کروں۔ اور تم بھی اگر سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ میرے آپ کا نہیں ہے کہ ہم ان کا حساب لیتے پھریں۔ حساب لینا اللہ کا کام ہے، مالک کا کام ہے۔ ہم ان کے کوئی مالک تھوڑی ہیں، یہ ہمارے کوئی مرہون منت تھوڑی ہیں۔ ان کو کوئی ہم نے تو نہیں، یہ ساری کائنات، یہ سارے معاملات، یہ وجود ہم نے تو ان کو نہیں دیا۔ جس نے دیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، حساب لینا اس کا کام ہے، میرا آپ کا نہیں ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کسی کے درجے سے اونچا یا نیچا کرنے والے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ ہم بھی تو اپنی دانست میں، اپنی خواہشوں، اپنی سوچ اور جو ہم کرتے پھرتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو پرکھتے پھرتے ہیں۔ پرکھنا، جانچنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی آج کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جو بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں وہ اس کام سے توبہ کر لے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، اور میں اس کام میں مبتلا ہو جاؤں جس سے میں حقارت کرتا پھرتا ہوں، تو اس کی کیا گارنٹی ہے میرے پاس؟ اچھا، بظاہر جو مجھے کام نظر آ رہا ہے اس کے پس پردہ کچھ نیت کا، کچھ مدار و مداری کچھ اور ہو، وہ کام کس وجہ سے کوئی کر رہا ہو، مجھے تو اس کے دل کے حقیقتوں کی آگہی نہیں ہے، تو جس کو پتہ ہے اسے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو میرا آپ کا حساب نہیں ہے کر لینا۔ خدا را کسی کے آپ محتسب بن کے نہ بیٹھ جائیے گا، اس کو اللہ کی ذات کے طرف منتقل کر دیں، وہ اسی نے کرنا ہے یہ سارا کچھ۔ آپ اپنا عمل دیکھیں، آپ اپنا اخلاص دیکھیں، آپ اپنی نیت کی فکر کریں، آپ دیکھیں آپ اپنے انجام کی اور آپ اپنے حساب کی فکر کریں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ہے ایشورنس کہ آپ حساب سے بچا لیے جائیں گے یا آپ کا حساب بہترین ہو جائے گا؟ اپنے حساب کی فکر کریں، دوسروں کو نہ درجے بانٹتے پھریں، دوسروں کو نہ یہ دیکھتے پھریں کہ ان کی گھٹیا پن کیا ہے، یا ان کی کجیاں، ان کی خامیاں نہ دیکھتے پھریں۔ خوبیاں دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں اور پازیٹیو رہیں، اور اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ کیسے بچ پائیں گے؟ کہ آپ وہ کام ہی نہ کرو جس کا آپ کو جواب دہ ہونا پڑے۔ تو ان کو کیا کہا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ آیت 114 میں دیکھیں کیا وہ پیغام آتا ہے ہمارے لیے۔ وما، اور نہیں، انا میں، بطارد ہانکنے والا، دور کرنے والا، مؤمنین ایمان والوں کو، اور میں کیوں ایمان والوں کو جو اللہ سے تعلق اور محبت کی طرف آ رہے ہیں، مجھے بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور محبت کی طرف ہیں، وہ مانتے ہیں، جو میں ان سے کہتا ہوں میری بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ دیکھو، جو نبی
کی اتباع کرنے والا ہے، حقیقت میں وہی ایمان والا کہا جا سکتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، میں ان کو کون ہوتا ہوں دور کرنے والا؟ مجھے تو یہ حکم ہی نہیں ہوا کہ میں جو میری طرف آ رہے ہوں میں ان کو دور کر دوں۔ تو تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری خواہشوں کی وجہ سے، تمہاری سوچ کی وجہ سے ان کو، ایمان والوں کو دور کر دوں، تو میں نہیں ہوں۔ تو دیکھو، ایمان والوں کو رد کیا جائے گا وہ ان لوگوں کی طرف سے جو بظاہر دنیا میں آپ کو فلورش کرتے ہوئے، بڑی ترقیاں کرتے ہوئے، بڑے مادہ پرست لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں دنیا میں بڑے کامیاب، بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، تو خدا را عزت کا معیار سمجھیں۔ عزت کا معیار آپ کا ایمان ہے، آپ کے اللہ سے اللہ اس کے رسول سے وابستگی ہے۔